بھی ناکام ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی بھی ناکام ہوگی، اس لیے آئی پی پی کی ضرورت پیش آئی۔ مثلا میاں نواز شریف کی سربراہی میں جو نون لیگ ہے وہ کچھ نہیں کر سکی، ناکام ہوگی۔ دوسری طرف جانب آصف علی زرداری ہیں، بلاول بھٹو ہیں، ان کی سربراہی میں ایک بڑی وفاقی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی ناکام ہوگی۔ علیم خان جو مسلم لیگ نون کے اتحاد کے ذریعے اسمبلی میں آئے، الیکشن جیتے، ان کی سربراہی میں یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں آئی پی پی کیا کر سکتی ہے، کیا انقلاب برپا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میرا ذاتی خیال جو ہے وہ چونکہ جو گفتگو دل سے نکلے وہ پھر اثر کرتی ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ علیم خان صاحب جو ہے وہ پہلے جس پارٹی میں موجود تھے وہاں بھی بڑی تندئی کے ساتھ انہوں نے پارٹی کو نہ صرف پروان چڑھایا تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر علیم خان صاحب پہلے موجود نہ ہوتے تو شاید عمران خان صاحب کی یہ والی پوزیشن جو ہے جس میں وہ وزیر اعظم پاکستان بنے وہ شاید نہ بن پاتی۔ اب جب سچویشن کو انالائز کیا جائے تو میں نے ان کی جتنی گفتگو سنی ہے تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ شخص ہٹ کے اور کچھ نیا کرنا چاہتا ہے، اور جب یہ شخص نیا کرنا چاہتا ہے تو پھر میں محسوس کرتا ہوں کہ بحیثیت جو ہے وہ شہری بھی ہمارا پھر ایک حساب سے بنتا ہے کہ اس والے سسٹم کا پھر تھوڑا ساتھ دیا جائے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ علیم خان کی سربراہی میں ریاست جموں و کشمیر میں، جیسے آج کی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم پورے آزاد کشمیر کو این ایچ اے کے سپرد کر کے سارے انفراسٹرکچر کو، روڈ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بالکل تبدیل کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور صرف اس ایک گفتگو کا امپیکٹ جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگلے 5 سے 7 سالوں میں آزاد کشمیر کی تمام روڈز جو ہیں وہ نیشنل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر بنیں گی، اور یہ گفتگو پہلے بھی کی جا سکتی تھی، اور یہ ان کا جو ویژن ہے مجھے ان کی یہ بات جو ہے وہ کافی اچھی لگی ہے، اور اس سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ اب جو چھوٹے موٹے ہمارے پی ڈبلیو ڈی ڈپارٹمنٹ بلا شبہ کام کر رہا ہے، لیکن اگر ہم این ایچ اے طرز کے اوپر چلے جائیں تو آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا ایک حساب سے انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت حالات جو ہیں وہ سخت کشیدہ ہیں، اگرچہ اس کشیدگی کی ذمہ دار جو ہیں وہ شخصیات نہیں ہیں، پارٹیز ہیں، چونکہ یہ پارٹیز اچھے اور برے وقتوں میں کبھی انکریج اور کبھی ڈسکریجمنٹ کے نعرے لگاتے رہے، لیکن اپنے بنیادی جو لوگوں کی گفتگو تھی اس کے ساتھ انہوں نے ان کے سینٹیمنٹس کو پراپر چیک کر کے چیزیں صحیح نہیں کیں۔ اب وقت ہے کہ ایک ایسی پارٹی ہو جو وفاق کے ساتھ آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو ایک خاص مضبوط رشتہ اور تعلق ہے اس کو کمزور ہونے سے پہلے اس کو سنبھالا دے کے تو اس والے تعلق کو مزید مضبوط کرے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ دونوں پارٹیز پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو علیم خان صاحب کی سربراہی میں جو میرا پہلا ایجنڈا اور پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو وفاق اور آزاد کشمیر کے درمیان ڈسپیوٹ بن گیا ہے، اس ڈسپیوٹ کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اور یہ اب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور نون لیگ کی لیڈرشپ سے یہ والا گیپ جو ہے یہ برج نہیں ہو سکتا، یہ اب کسی نئے نے آ کے کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں معقول جو ہے وہ قیادت ہے ہماری، جس کی وجہ سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں اب دوبارہ برج اپ ہوں گی۔ اچھا عبدالی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات کشیدہ ہیں آزاد کشمیر کی، اس کی ذمہ دار 2 جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ اب جب حالات کشیدہ ہیں، ان کشیدہ حالات میں آپ کو انتخابات بر وقت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے سر، انتخابات کے ڈیلے کی کسی بھی اسٹیک ہولڈر سے کسی بھی جگہ سے کوئی ڈیلے کی تو اطلاع نہیں ہے۔ دوسری ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا 3-4 اگست کو اسمبلی کا ٹینیور بھی پورا ہوتا ہے، اگر ہم انتخابات ہی نہیں کروا پاتے تو پھر ریاست کی رٹ وہ پھر ڈینائی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات ڈیلے کا جو منصوبہ ہے اس میں کچھ ہماری پارٹیز جو ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے بیٹھ کے بھی چیزوں کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ آج کل عوام کو تو ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن اب وہ جو یہ والی افراتفری اور باقی سارا اس کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی کچھ جماعتیں ہماری جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات وقت پر ہونے وقت کی اشد ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کے مستقبل بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر انتخابات ڈیلے ہوتے ہیں تو وہ اس کا ہم پھر کسی حساب سے بھی اس کے ہم متعامل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے،
لیکن کچھ ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں کچھ امیدواروں پر اپنے حلقوں میں حملے بھی ہوئے ہیں، لیکن لوگ مشتل بھی ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان سیاسی جماعتوں کی وجہ سے لوگ ناراض بھی ہیں. تو جب ان حالات میں پھر کمپین کیسے چلے گی؟ دیکھیے سر، یہ جو اکا دکا واقعات ہیں یہ میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں آپ کو کہ ان کا ریالٹی کے ساتھ کوئی اتنا بڑا تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیزیں، کوئی فورسز جو ہیں وہ آن گراؤنڈ موجود ہوں تو کچھ جو تخریب کار ہیں وہ پھر ان فورسز کے متھے لگا کے، ان کے ذمہ لگا کے، تو اپنے مضموم مقاصد کے اصول کا بھی کئی دفعہ ٹھیکہ جو ہے وہ ادھر ڈال دیتے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا اور دیگر جگہوں پہ دیکھ رہا تھا، ایک خبر چلی تھی جی کہ ولید انقلابی اور انصر عبدالی کو جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا. اچھا، میں آپ کو اگر صحیح سچ بتاؤں، بتائیے. کہ ولید انقلابی صاحب نے پچھلے 3 مہینے سے وہاں کسی جنازے میں شاید شرکت ہی نہیں کی. بالکل فیک نیوز تھی وہ. مکمل فیک. اور جتنے جنازے ہیں میرے حلقے کے، اب مجھے اگر کوئی جنازے سے روکے گا تو میں اس کو سوال پوچھوں گا کہ تم کون ہوتے ہو کہ میں جنازے اور باقی معاملات جو ہے وہ، اور جو ہے وہ جنازہ تو سرن ایک مذہبی ایک حساب سے سمجھیں فریضہ دار ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کہانی ہے، اس کو ایک گروپ ہے وہ خاص طور پر اس کو پبلش اور جو ہے وہ کر کے تو آزاد کشمیر کا ماحول خراب کرنا چاہتا ہے. اس طرح کی سچویشن پریکٹیکلی ہے نہیں ہے. اب میں پچھلے سارے دوران سے میں کھریٹا میں موجود ہوں اپنے حلقے میں. ہر خوشی غمی میں ہم لوگوں کے جو ہے وہ حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ کم از کم اس قسم کا واقعہ کوئی پیش نہیں آیا. لیکن میں نے جب یہ خبر سنی تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کون کون اب اس والے ایکشن کمیٹی اور دیگر معاملات کو استعمال کر کے تو اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی واردات اور حرکت کرنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہے. میں اسے الرٹ ضرور ہو گیا تھا. اس کے لیے ہماری تیاری بھی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے بھی آزاد کشمیر میں کئی حالات خراب نہیں ہیں. سارا سلسلہ کار جو ہے وہ ٹھیک ہے، چیزیں خراب جہاں ہیں وہاں ہیں، لیکن ابھی اتنا ماحول خراب نہیں ہوا کہ ہمیں جنازے اور باقی معاملات بھی. تو یہ ماحول جو ہے، اس کو جب امیدوار جو ہیں وہ اپنی پوری ذیل کے ساتھ جائیں گے، چھوٹے موٹے تو چیزیں چلتی رہتی ہیں، وہ تو انتخابات میں ویسے بھی ہوتا ہے، روٹین میں بھی تو ہوتی یہ ہے. چیزیں جو ہیں یہ نارمل ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ضلع کوٹلی اور اس کا سب سے اہم حلقہ کھوئیرٹا، جس کے آپ منتخب ایم ایل اے ہیں اس وقت، وہاں سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ کے مد مقابل بہت بڑے سیاستدان راجہ نثار علی کے صاحبزادے ہیں، ایاز نثار، اور دوسری جانب جو پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما تھے مطلوب انقلابی صاحب، ان کے صاحبزادے ولید انقلابی آپ کے مد مقابل ہیں. 2 بڑی پارٹیاں، 2 بڑی شخصیات کے صاحبزادگان. کیسا دیکھتے ہیں کہ آپ کو مقابلہ اب آسان تو نہیں ہے، مشکل ہے؟ اچھا جی، الیکشن جو ہے یہ چونکہ الیکشن اور یہ سارے فیصلے حالات کے تابع ہوتے ہیں، ذہانت سے ہو نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ من جانب اللہ ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ 5 سال ہم حکومت میں رہے، اگلے 6 مہینے آخری چھوڑ کے، اور وہ فیصلہ بھی میں نے بڑا سوچ سمجھ کے اور ٹھیک کیا تھا کہ ہمیں ان کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہیے، ورنہ ہم بھی باقیوں کی طرح جو ہے وہ کافی سارے الزامات اپنے اوپر لے کے لوٹ رہے ہوتے. اب جو سیاسی منظرنامہ کھریٹے کا ہے، تو میں چونکہ 75 سالوں میں پہلی دفعہ ہمارا جاٹ قبیلے کا کوئی امیدوار جو ہے وہ الیکشن جیتا تھا. ہاں، یہ میں بات ہی بھول گیا. بالکل، یعنی کہ جاٹ قبیلے کے کسی فرد نے پہلا الیکشن جیتا ہے، نہیں تو وہاں راجپوت یا گجر برادری جیتی رہی اچھا، الیکشن. میں برادری ازم پہ یقین نہیں رکھتا، چونکہ جو ہے وہ بلا شبہ کئی جگہوں کے اوپر یہ برادری ازم جو ہے یہ ایک لعنت کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، لیکن کئی جگہ پہ اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ مسلسل سب سے زیادہ اقتدار جو ہے وہ راجہ نثار صاحب کے پاس رہا، اور بالواسطہ بلا واسطہ جب وہ لاسٹ ٹائم وزیر تھے تو ان کے بیٹے جو ابھی امیدوار ہیں تو وہ رموز حکومت سارے وہی دیکھا کرتے تھے. بالکل ایسے ان کے رموز حکومت کا جو طریقہ کار تھا، وہ طریقہ واردات ان کا، وہ سارے عوام کو پہلے ہی پتہ لگ گیا ہوا ہے. تو مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ایاز نثار سے کوئی خطرہ نہیں نہیں. ہے. دوسرے آ گئے اب رہ گیا ولید انقلابی. ولید صاحب پچھلی دفعہ رنرز اپ تھے میرے ساتھ، انہوں نے اچھے خاصے ووٹ لیے تھے. اچھا، اب وہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب رفیق نیر صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور باقی بھی جو حلقے کی بنتر بنی گئی تھی وہ بیسیکلی مجھے باہر رکھنے کے لیے بنی گئی تھی. لیکن اب جسے اللہ رکھے اس کو پھر کوئی کچھ نہیں ہوتا. میں اب سمجھتا ہوں کہ وہ جتنی میرے خلاف کوششیں کی گئیں
تو ہمارے حلقے کے گجر قبیلے کے لوگوں نے، راجپوت قبیلے کے لوگوں نے اور دیگر قبائل نے میرے اپنے قبیلے سے کئی دفعہ بڑھ کے بھی مجھے اتنا انڈیو سپورٹ کیا. اور میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جس دن رفیق نیر صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اس سے 4 دن بعد مجھے گجر قبیلے کے زعما ملے. میں ان کا سچی بات ہے شکریہ ادا نہیں کر سکتا. انہوں نے ہمیں کہا جی کہ کوئی جٹ، کوئی دیگر، کوئی راجپوت، کسی اور قبیلے کا بندہ نہیں بلانا، ہمیں کنونشن کریں گے، ثابت کریں گے کہ گجر قبیلہ کس کے ساتھ ہے. اور متین بھائی اس کنونشن میں ساروں نے دیکھا 1000 سے اوپر لوگ تھے، ماشاء اللہ. سارے کے سارے گجر قبیلے کے تھے. واہ. اب یہ جو حالات ہیں نا، ان حالات کی موجودگی میں میری اللہ سے صرف ایک دعا ہے کہ ہمیں کسی کی نظر نہ لگے، نظر بد سے اللہ بچائے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جتنے دوست اور بھائی ہیں ان میں کوئی سازش اگر نہ ہو، سازش کا شکار ہمارے لوگ. اور ویسے بھی اب تو دنیا بہت سیانی ہے اور میرے کارکن بھی انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک کرم کرے. عبدالی صاحب، سازش کا ذکر کیا آپ نے. آپ کا راستہ روکنے کے لیے چودھری رفیق نیر پیپلز پارٹی میں لبیک کہا انہوں نے. 6 ماہ قبل حکومت میں شامل ہوئے، وزیر اطلاعات بن گئے. اب یہ نہ ہو کہیں آپ آئی پی پی میں شامل ہوئے تو ادھر بھی آپ کا کوئی پتہ کاٹ دیں. ہیں وہ بڑے تیز سیاستدان ہیں، سازشی تو نہیں میں کہتا، لیکن یہاں آپ کو ان سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کا پتہ تو نہیں کاٹ سکتے؟ دیکھیں جی، رفیق نیر صاحب میرے بھائی ہیں. اگر وہ آئی پی پی میں شامل ہونا پسند کریں، پتہ نہیں ان کی ترجیحات کیا ہوں گی، تو میں تو ان کے ٹکٹ کی حمایت کرنے کو بھی تیار ہوں. اچھا، اگر وہ شامل ہونے کے لیے آ جائیں. کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ چیزیں جب فیصلہ کرنے ہوتے ہیں تو لاسٹ ٹائم میں اور میرا بھائی رفیق نیر اکٹھے تھے. ہاں بالکل، ایک ہی پارٹی. آپ نے دیکھا کہ میں جب ممبر اسمبلی بنا تو ہم نے گلی گلی وعدہ کیا تھا کہ ہمارا بھائی رفیق نیر بھی ممبر اسمبلی ہوگا. اور یہ اس وقت ایک معجزہ تھا، بالکل غیر یقینی بات. گفتگو تھی اور غیر یقینی گفتگو تھی. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تحریک انصاف کا وعدہ عبدالرشید ترابی صاحب سے بھی ہو چکا تھا کہ آپ کو ممبر اسمبلی بنائیں گے ٹیکنوکریٹ کا. بالکل. لیکن اس وقت پھر مجھے اپنی وہ تقریروں کا باعث رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم نے گلی گلی گھوم پھر کے یہ کہا ہوا ہے تو اب یہ اس پہ عمل ہونا پڑتا ہے. یعنی کہ رفیق نیر صاحب کو اسمبلی میں لانے والے آپ ہیں. یعنی کہ ظاہر جب میں ٹکٹ ہولڈر ہوں، میں امیدوار ہوں، تو مطلب پھر اس کنسنٹ کے بغیر تو چیزیں نہیں چل سکتی. یہ اگر وہ کہتا ہے جی کہ میری ادروائز کوئی یہ تھا تو وہ تھا تو ٹھیک ہے، وہ ہوگا کچھ، لیکن بیسک جو کنسنٹ ہے وہ تو پھر جو ایم ایل اے جیت کے آ رہا ہوتا ہے اسی کی ہوتی ہے. تو میں نے یہ فرض پورا کیا اور گجر قبیلے نے جو میرے اوپر احسان کیا تھا میں نے اس کا بدلہ چکا رفیق نیر صاحب کی صورت میں چکایا. اور ساتھ میں کئی دفعہ ہمیں تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جی تسی ووٹ دیتے ہیں بیرسٹر نو تے میں تسی مینوں دیتے ہیں تو میں اگوں بیرسٹر صاحب نوں دے آیا. ہاں یہ باتیں بھی کہ تسی کام کاج بھی ادھر جا کے کرواؤ. تو میں نے یہ نہیں کیا، میں نے گجر قبیلے کے لوگوں کا ان کا حصہ ان کے دہلیز کے اوپر مہیا کیا. اب جو ہے جو یہ سازش آپ کہہ رہے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن کئی دفعہ بندے کی خواہش نہیں ہوتی. لیکن سیاست ایسا بے رحم کام ہے کہ حالات کے تابع دشمن کو بھی دوست بنانا پڑتا ہے. تو میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالے. ہاں اگر ہمارے بھائی جو ہیں رفیق نیر صاحب، ان کو میں پھر میری کوشش ہوگی کہ وہ اسمبلی میں ہوں. آپ کی کوشش ہوگی؟ میری کوشش ہوگی کہ اسمبلی میں ہوں اور ہم جو ہے اسی طرح پرانا اسمبلی میں جائیں، پرانا جورجٹا لگا کے. یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے. یہ ممکن. اگر دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کے ساتھ جب وہ شامل ہوئے تھے ان کو ٹکٹ کا وعدہ کیا گیا تھا ان کے بقول جی، اور ساری چیزیں بھی طے ہو گئی تھیں، لیکن پھر ان کے آخری وقت پر ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب کیا ان کا سیاسی مستقبل کیا نظر آتا ہے آپ کو نیر صاحب؟ دیکھیے سر، اب رفیق نیر صاحب کے پاس 2 چوائسز ہیں. ایک چوائس تو ان کی یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں رہیں اور ولید انقلابی کو سپورٹ کریں. دوسری چوائس ان کی یہ ہے کہ وہ جہاں سے سفر ہمارا اختتام پذیر ہوا تھا وہیں سے سفر ہم دوبارہ شروع کریں. یہ چوائس بھی ان کے پاس ہے، ابھی ہے. اور اس میں پھر جو ہے وہ چیزیں جس مرضی لیول کے اوپر چلیں تو ڈیفینیٹلی اب جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی اب اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ جب امیدواروں کو ہرا اور جتوا سکتی ہے تو وہاں پھر ہمارا جو ہے وہ اگلا سیٹ اپ میں بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم ابھی موقع ہے، وقت ہے، ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ اب ان کی سیاسی دانش مندی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اور جو آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ ان دونوں پارٹیز میں کیوں نہیں گئے، تو ایک جواب آپ اپنی اس والی بات سے بھی لے لیں کہ میں کیوں نہیں گیا تھا. اچھا، اس وجہ سے نہیں گئے تھے آپ نے؟ ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. صبر کا مظاہرہ کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا، اور پھر آپ نے آخری وقت میں ترپ کا پتہ کھیلا اور آئی پی پی میں چلے گئے جناب.
جی بہت شکریہ، گڈ لک جناب، آپ ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی، جو اس وقت کھوئی سے ایم ایل اے ہیں، آئی پی پی میں شامل ہو گئے ہیں اور بڑا چیلنج دے رہے ہیں جو دونوں بڑی جماعتوں کے امیدوار ہیں۔ دیکھیے 27 جولائی کو ڈبے میں سے کیا نکلتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔